حکومت کا ٹیکس چوری سے نجات کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی کے لیے اقدامات کا فیصلہ۔ بجٹ میں پیٹرول سمیت ہر قسم کی نقد خریداری پر اضافی رقم لینے کے لیے تجویز۔ نقد خریداری کی حوصلہ شکنی پر مبنی تجاویز کو فائنانس بل کا حصہ بنایا جائے گا۔ پیٹرول پمپ سے نقد تیل خریدنے پر 3 روپے تک اضافی وصولی تجویز۔ ذرائع FBR کے مطابق مینوفیکچررز اور درآمد کنندگان نقد فروخت پر اضافی 2% ٹیکس وصول کر سکیں گے۔ دکانوں پر نقد خریداری پر بھی اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کی مد میں زیادہ ریلیف نہیں مل سکے گا۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف معمولی نوعیت کا ہوگا۔ ڈیولپمنٹ کی ایلوکیشن سکڑ رہی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آدھے اخراجات قرضوں کی ادائیگی میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سنجیدہ تو ہمیں پاکستان میں ٹیکس کلیکشن، ٹیکس کی چوری اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کو بھی اب ٹاپ موسٹ پرائرٹی دینی ہے، اور ہر پاکستانی شہری کو ٹیکس چوری کے خلاف ایک چوکیدار بن کے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ رواں مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے مقرر۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں نصف سے زائد بجٹ قرض ادائیگی میں جائے گا۔ 118 سے زائد منصوبے بند کر دیے۔ محدود فنڈز میں صرف اہم قومی منصوبوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ 664 ارب روپے انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے رکھنے کا تخمینہ ہے۔ سوشل سیکٹر کے لیے 150 ارب روپے مختص۔ فاتح کے سابق اضلاع کے لیے 70 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ جاری منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ قومی ترقی میں سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ اگر کوئی منصوبہ شامل نہ ہو سکا تو پیشگی معذرت۔ وفاقی اور صوبوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام تیار۔ قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 4000 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کرنے کی سفارش۔ بینک ڈپازٹس بچت اسکیموں پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز۔ نان فائلرز پر کیش نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کا امکان۔ یومیہ 50,000 سے زیادہ رقم نکلوانے پر اضافی ٹیکس لگے گا۔ اگلے بجٹ کے معاشی اہداف مقرر کرنے کے لیے سفارشات بھی فائنل۔ GDP گروتھ 4.2% تک مقرر کرنے کی تجویز۔ مہنگائی کی شرح 7.5 جبکہ زراعت کی گروتھ 4.5% رکھنے کی تجویز۔ قومی ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس آج ہوگا۔ صارفین کے لیے آسان ڈیجیٹل ٹیکس ریٹرن کا نظام جلد نافذ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کی حالیہ کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ FBR میں جاری اقدامات اور اصلاحات کے لیے عالمی شہرت یافتہ کمپنیز کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ کہا حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیز کی درست سمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کی جدوجہد میں ہم کامیاب ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے 1800 ارب کے ترقیاتی پروجیکٹس ختم کر دیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں 100 ارب روپے سے زائد کی کٹوتی ہوگی۔ شہر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم بولے اس سال صرف 800 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہوگا، جو نہایت پریشان کن ہے۔ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے اگلے سال زرعی اجناس میں اضافہ ہوگا۔ اگلے سال اضافہ بغیر ترقیاتی بجٹ کیسے ممکن ہوگا؟ ملک میں زراعت 2023 کے مقابلے میں بھی نیچے چلی گئی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں موٹر سائیکل سوار پر تشدد کرنے والا بااثر شخص گرفتار۔ پولیس نے ملزم سلمان فاروقی کو ڈیفنس سے حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ مرکزی ملزم کی گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ سلمان فاروقی نے گزشتہ روز نوجوان کو بہنوں کے سامنے گارڈ کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف امریکہ اور روس کے سفارتی محاذ سنبھال لیے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد آج امریکہ میں اہم ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ بھارتی حملوں سے شہریوں کی اموات اور مودی سرکار کی آبی جارحیت سے امریکہ اور اقوام متحدہ کو آگاہ کیا جائے گا۔ سفارتی وفد سلامتی کونسل کے 5 مستقل اور 9 غیر مستقل ارکان کے سفیروں سے ملے گا۔ بلاول بھٹو زرداری 5 جون کو امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ کانفرنس میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ پاکستان کا ایک اور سفارتی مشن آج ماسکو روانہ ہوگا۔ قیادت وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کریں گے۔ سفارتی وفود بھارت کی غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ اقدامات کے مقابلے میں
पाकिस्तान के जिम्मेदाराना और पुरअमन रवैये को उजागर करेंगे। मसला कश्मीर खित्ते का अमन इस्तेहकाम खतरे में डालने वाला बुनियादी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। भारतीय रहनुमाओं और भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के बयानात पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। कहा, मसला कश्मीर को पसे पुश डालना हमले में मुसलसल अदम एतमाद और मुमकिन तसादुम की राह हमवार करना है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता और ना ही करेगा। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। वर्किंग विमेंस को मुफ्त बाइक्स मिलेंगी। काबीना ने ईवी बाइक्स मंसूबे की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, वर्किंग विमेंस और तालिबात को मुफ्त सवारी फराहम की जाएगी। मुल्क में मुफ्त स्कूटर्स देने का पहला मंसूबा हमने शुरू किया। पाकिस्तान में पहली ईवी टैक्सी भी हमने शुरू की। पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। कराची तकशमोर सिंध भर में बिजली का बदतरीन बहरान। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास जारी। के इलेक्ट्रिक के CEO, सेप्को हुकाम शरीक। हेस्को चीफ की अदम शिरकत पर अपोजिशन लीडर और अरकान का इजहार बरहमी। इजलास से हेस्को अफसरान को वापस भेज दिया गया। हेस्को चीफ को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। बदतरीन लोड शेडिंग पर अरकान असम्बली शदीद बरहम। कहा कि इलेक्ट्रिक बिल देने और ना देने वालों को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। किस कानून के तहत पूरे फीडर्स की बिजली बंद कर दी जाती है। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जेफरिलो ने भारतीय नाकामी बेनकाब कर दी। कहा, चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो चीन की हिमायत से नाकाबिल शिकस्त बन चुका। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुश्त पर चीन खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी मोदी सरकार के गले पड़ गई। कांग्रेस रहनुमा जीतू पटवारी ने कहा, मोदी जी आप सिंदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी क्यों होती है। आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की इस्मत दरी करते रहे। उन बहनों की इज्जत का क्या हुआ। भोपाल में आपके वजीर आला वजीर दाखिला भी हैं, उन बहनों के एतमाद का क्या हुआ। आप इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते। भारतीय खवातीन मोदी की संदूर सियासत पर सीख पा। कहा, जिनके घर मोदी संदूर भेजेंगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। मोदी को बेवाओं के घर जाकर उनके सर पर हाथ रखना चाहिए था, लेकिन ये तो उन्हीं को संदूर भेजने लगे। संदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। मोदी सरकार ने हलाकतों पर हमदर्दी के बजाय सियासी सर्कस लगाया। मोदी ने साबित कर दिया कि उसे मजहब की समझ है, ना ही इंसानी एहसासात की। ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर जनरल अनिल चौहान के बयान से भारतीय सियासतदानों में शदीद तशवीश। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के क़यादत में अपोजिशन बरहम। फौरी पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, कौमी सलामती के नाम पर हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा मनोज कुमार ने कहा, CDS के बयान में हमारे लिए अहम सवालात और तशवीश पोशीदा है। पवन कुमार बोले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय जंगी जहाज गिराए जाने का एतराफ़ किया। हुकूमत को इस पर आगे आना होगा। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, मोदी हुकूमत बताए सीज़ फायर की अमरीकी शराइत क्या थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IG अफसर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन अफजाल भट्टी से मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम भाइयों के मामलात और मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। कैदी जो एक सर्टिफाइड बदयानत और चोर है, उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। फितना पार्टी उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाएं कि मैंने उनके टिकट्स देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये नहीं पता
کہ یہ پنجاب میں ہونے والا پہلا الیکشن نہیں تھا. تو جس سیکرٹری جنرل کو کی معلومات کا یہ عالم ہے, اس کی پارٹی کا یہی حال ہونا چاہیے جو اس وقت جو ہے وہ گلی محلے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. اور پچھلی دفعہ یہ 10,000 کی لیڈ سے یہ سیٹ جیتی گئی تھی, اور آج یہ 38,000 سے زیادہ کی لیڈ جو ہے اس سے ہم نے یہ سیٹ حاصل کی ہے. سمبڑیال الیکشن میں قیدی نمبر 804 کا بیانیہ فیل ہو گیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس, کہا پی ٹی آئی والے آج بھی اداروں کے خلاف سیاست میں مصروف ہیں. عوام نے نون لیگ کی خدمت کو ووٹ دیا. گزشتہ روز گالم گلوچ کا بیانیہ مسترد ہو گیا. سمبڑیال کا ضمنی الیکشن 38,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتا. رونا دھونا پی ٹی آئی والوں کا وتیرہ ہے. عید الاضحیٰ میں چند روز باقی. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی بھرمار. کراچی کی خصوصی اونٹ منڈی توجہ کا مرکز بن گئی. تھر پارکر اور مٹھی سے لائے گئے خوبصورت اونٹ خریداروں کی توجہ کا مرکز. ادھر انٹرنیشنل گوٹ اینڈ بل فیسٹیول میں گجرانوالہ کے بھاری بھرکم بکرے نے سب کو چت کر دیا. بڑی عید پر بڑی چھٹیاں. وفاقی حکومت کا عید الاضحیٰ پر 4 چھٹیوں کا اعلان. 6 سے 9 جون تک تعطیلات ہوں گی. حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سورج شہریوں کا امتحان لینے لگا. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج. پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں گرمی کے باعث لوگ گھروں میں محصور. سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم رہنے کے علاوہ گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان. محکمہ موسمیات کی کشمیر, گلگت بلتستان, مری اور گلیات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. جیولن تھرو کے ایشین چیمپئن ارشد ندیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال. لاہور ایئرپورٹ پر قومی ایتھلیٹ کو پھولوں سے لاد دیا گیا. میاں چنو پہنچنے پر شہریوں نے قومی ہیرو کو کندھوں پر اٹھا لیا. پھولوں کے ہار پہنائے. جلوس کی شکل میں گھر لایا گیا. ارشد ندیم نے کہا قوم کی دعاؤں اور تیاری سے طلائی تمغہ جیتا. میرا اگلا ٹارگٹ ورلڈ چیمپئن شپ ہوگی. پاکستان نے T20 سیریز میں بنگلہ دیش کو وائٹ واش کر دیا. مہمان ٹیم کو تیسرے میچ میں 7 وکٹوں سے شکست دے دی. بنگلہ دیش کا جیت کے لیے 197 رنز کا ہدف. پاکستان نے 3 وکٹوں پر پورا کر لیا. T20 کیریئر کی پہلی سینچری بنانے والے محمد حارث مین آف دا میچ قرار. انگلینڈ نے دوسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا. 309 رنز ہدف کے تعاقب میں جو روٹ کی 166 رنز کی ناقابل شکست اننگز. جو روٹ کے ون ڈے انٹرنیشنل میں 7,000 رنز مکمل. انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر بن گئے.